اللہ نے دو جرموں پہ لعنت بھیجی ہے، ایک کفر پر لعنت بھیجی ہے، ایک جھوٹ پہ لعنت بھیجی ہے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ کی ساری وکالت جھوٹ پہ چلتی ہے، میرا سارا ملک جھوٹ پہ چلتا ہے، اور ساتھ یہ بڑے یقین سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ صرف میں آپ کو گلہ نہیں دے رہا ہوں، میرے پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور میرے نبی کا بول اس کو آج کی امت ایسے ہوا میں اڑا دے کہ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ آپ کی ساری وکالت جھوٹ پہ چلتی ہے، میرا سارا ملک جھوٹ پہ چلتا ہے، اور ساتھ یہ بڑے یقین سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ صرف میں آپ کو گلہ نہیں دے رہا ہوں، میرے پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ نے دو جرموں پہ لعنت بھیجی ہے، ایک کفر پر لعنت بھیجی ہے، ایک جھوٹ پہ لعنت بھیجی ہے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین فاولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور میرے نبی کا بول اس کو آج کی امت ایسے ہوا میں اڑا دے کہ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویرانے میں رہتے تھے، صحرا کے اندر، بیمار ہو گئے، موت کا وقت آ گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی میں بوڑھی، یہ بچی چھوٹی، تو اب تم مر گیا تو تجھے غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، قبر کون کھودے گا، جنازہ کون پڑے گا؟ تو وہ کہنے لگے ما کذبت وما کذبت، اللہ کی بندی، نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ وہ مجلس کے لوگ سب شہروں میں مر گئے، میں اکیلا مر رہا ہوں، کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے؟ کہنے لگی انا یکون وقد انقطع الحاج، ارے ابو ذر کیسے ممکن ہے، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ عراق سے جو راستہ جاتا تھا مکے کو، وہ صرف حج کے دنوں میں چلتا تھا کہ وہ شارٹ کٹ ہو جاتا تھا جہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قیام تھا۔ تو جب حج کا موسم نہیں ہوتا تھا تو وہ راستہ ویران ہو جاتا تھا، تو ان کی بیگم نے کہا کیسے ہوگا، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ کہنے لگے کہنے والا جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، اور میں بھی سچ کہہ رہا، کوئی آئے گا، پتہ نہیں کتوں آئے گا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن کہنے والا سچا ہے۔ جا تو راستے میں بیٹھ، دیکھ شاید کوئی آ رہا ہو۔ پہلا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن جا دیکھ راستے پر کوئی آئے گا۔ وہ کہنے لگے یہ بیچارہ تب بڈھا ہو گیا، سمجھ پوری نہیں رہی، چلو میں آنکھا مان لواں، تو پھر جا کے بیٹھ گئی، پھر کوئی نہیں آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے فرمایا بیٹی بکرا ذبح کرو، کھانا تیار کرو، آج مہمان آئیں گے، مجھے لگتا ہے آج میری موت کا دن ہے، آج مہمان آئیں گے تو میری موت کی وجہ سے ان کے مہمانی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی نے کہا چلو باپ کہہ رہا ہے کہ بکرا چلو وہ دن دے قربان سے، اور کسی نے کھا دیتا سی آپ کھا لو۔ وہ جا کے پھر راستے میں بیٹھ گئی۔ کوئی 10-11 بجے کا ٹائم آیا تو دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے غبار دیکھا تو وہ حیران ہو کے کھڑی ہو گئی اور ایسے اپنے دوپٹے کو لہرایا، ایسے کہ ان کی نظر پڑ جائے، اس طرح اپنے دوپٹے کو لہرایا۔ تو وہ ان سواروں کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے سواریاں موڑ لی، 20 افراد تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک صحابی مر رہا ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کا ثواب لوگے؟
تو یہ 20 کون لوگ تھے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، جو میرے نبی کے بہت ہی زیادہ قریب تھے اور ان کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کون مر رہا ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا ابو ذر فی سیاحت الموت، ابو ذر آخری سانسوں پر ہے۔ تو سب نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ اور سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب بھاگے بھاگے پہنچے، تو ان کو دیکھ کے مسکرائے، پھر اپنی بیوی سے کہا اب دیکھ لے آگے کہ نہیں آگے؟ میں نے کہا تھا نا، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے، یہ میرے نبی کی نظر، میرے نبی کا علم ہے، اور ہم آج اس علم کو جھٹلا رہے۔ کہنے کہ دیکھو میرا جنازہ وہ پڑے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو سب نے نوکریاں کی ہوئی تھیں، صرف ایک نوجوان تھا انصاری، کہ جی میں نے حکومت کی نوکری نہیں کی ہے۔ ہاں، کہ میرا کفن بھی وہ دے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ اس نے کہا یہ کفن، یہ احرام میری ماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، تو میں نے نوکری نہیں کی، کہ بس تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا اور تو ہی مجھے کفن پہنائے گا۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت موجود ہیں، لیکن ان کو قبول نہیں کیا اپنے جنازے کے لیے، اس سے قبول کیا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، جب چلنے لگے تو ان کی بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا یا عم حلم الی الغدا، کھانا تیار ہے۔ کہنے لگے کھانا کیسے تیار ہے؟ تمہیں کیا خبر تھی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ کہا والد نے فرمایا تھا کہ آج میرا جنازہ پڑھنے کچھ لوگ آئیں گے، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے نہیں، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل آدمی مرد یا عورت اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو ذر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ۔ پھر ان سب کو کھانا کھلایا۔ تو یہ میرے نبی کا علم ہے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد اب کبھی بدتمیزی کا جواب غصے سے نہیں دیتے، مسکرا۔ آپ نے کہا ما ہی، مطلب لبیک۔ کہنے لگا تیری 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے، کیوں چھوڑیں گے اپنا دین؟ ہم کہا اچھا، اور کہا تو کہتا ہے روم بھی فتح کر لے گی تیری امت، اور ایران بھی فتح کر لے گی۔ اے نانتا روٹی نہیں لفظی تھے نہ روم ایران کے تو فتح کرنا ہے، اتنا بڑا جھوٹ۔ ہم کہا اچھا، اور تیسرا تو کہتا مر کے مٹی ہو جائیں گے جب ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، اور پھر جنت دوزخ ہے، بھلا مر کے کوئی آج تک واپس آئے؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ نے پہلے قرآن میں بتا دیا تھا کہ یہ کہیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم كنا عظاما وترابا، تو پھر ہمیں کون قبروں سے اٹھائے گا؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی۔ جس کو بھی آپ یہ فرماتے تھے وہ ہمیشہ لمبی عمر پا کے مرا ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا میری امت روم اور ایران کو فتح کرے گی، اور تو دیکھے گا تیسری بات، تو وہ رہ گئی تیسری بات، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ گل سچی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارے عرب مسلمان ہو گئے، تو کہنے لگا بھی ایک گل تو پوری ہو گئی، ہن دوئی ویکھ لواں۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا بھی دوئی گل بھی ہو گئی، کون ہوئے تری بھی سچی ہو جاوے تے میں ماریا جاواں، چل کے کلمہ پڑھ لواں تو چنگی گل ہے۔ تو اپنا گاؤں چھوڑ کے حضرت عمر کے زمانے میں مدینے آ گیا، اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا۔ تو جب کبھی وہ مجلس میں آتا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو صحابہ بڑے حیران ہوتے بھی کہ ماڑا جا بندہ ہے، فقیر آدمی ہے، تو عمر وہ واسطے کھلو جاندہ ہے، 22 لاکھ مربع میل دی حکومت ہے۔ تو ایک دن حضرت عمر نے خود ان کی آنکھوں میں
سوال دیکھ کے فرمایا تم لوگ سوچتے ہوگے کہ میں اس بدو کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا ہوں؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا. پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس سے کہا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا. تیسری بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. تو میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ پکا جنتی ہے کہ اس کا اور نبی کا وعدہ ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. تو میرے بھائی بہنوں، اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے. ساری کائنات اللہ نے ان کے لیے مسخر فرما دی.